ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المتقين المخلصين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان اور تاجدار کائنات صاحب لولاق سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پاک کے تصدق اور فیضان سے آج ہم جمعۃ المبارک کی نماز کی ادائیگی کے لیے اللہ کے گھر میں موجود ہیں. یہ رمضان المبارک کا تیسرا جمعہ ہے. پچھلے جمعۃ المبارک کو میں نے ایک حدیث طیبہ کی روشنی میں صیام رمضان اور قیام رمضان کے دو تقاضوں اور دو شرائط کا بیان شروع کیا تھا. ان میں ایک تقاضا ہے ایمان اور دوسرا تقاضا ہے احتساب. ایمان کے باب میں ہم نے گفتگو ضروری حد تک مکمل کی تھی اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان 3 درجات سے ہو کر گزرتا ہے، جن میں ایک علم الیقین ہے، ایک عین الیقین ہے اور ایک حق الیقین ہے. علم الیقین سے ایمان شروع ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بندہ مومن کی محنت و مشقت، مجاہدہ و ریاضت، اعمال صالحہ، ان کے ذریعے ایمان میں استقامت، مضبوطی اور بلندی آتی چلی جاتی ہے. اور پھر ایک لمحہ وہ آتا ہے جب وہ ایمان ایک حقیقت بن کر، ایک کیفیت بن کر بندہ مومن پر وارد اور طاری ہو جاتا ہے. اس کی مثال میں نے عرض کی تھی کہ یہ حقیقت اور حلاوت ایمان پھر انسان محسوس کرتا ہے جیسے پیاس کی حالت میں وہ اگر پانی کا ایک گلاس پیے تو اس کی طراوت اور سیرابی کو محسوس کرتا ہے. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دوسری بات بیان کی وہ ہے احتساب. اب یہ احتساب کا لفظ ہمارے لیے کوئی غیر معروف نہیں ہے. ہمارے سیاسی اور سماجی کلچر میں احتساب کی بات بڑی ہوتی ہے. اس احتساب سے مراد ہے محاسبہ نفس، اپنا حساب کتاب کرنا اور اپنا حساب کتاب رکھنا. اب جب بندے نے روزہ رکھ لیا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور ان کے احکامات و تعلیمات پر یقین کرتے ہوئے اس نے بھوک پیاس برداشت کر لی، اس نے نفسانی خواہشات سے امتناع اور
نہیں کو برداشت کر لیا، اور اگر ایمان کی کیفیت مضبوطی کے ساتھ روزے کی حالت میں اس پر وارد اور طاری ہے تو پھر وہ اپنے رمضان کے اور روزے کے ہر لمحے کا حساب رکھے گا، اور وہ کوئی ایسا عمل رمضان میں اور صیام میں، جب میں رمضان بولتا ہوں تو اس سے مراد پورا مہینہ ہے، اس میں وہ اوقات بھی شامل ہیں جن میں ہم روزے سے ہوتے ہیں، اور وہ اوقات بھی شامل ہیں جن میں ہم روزے سے نہیں ہوتے۔ روزہ تو طلوع فجر سے طلوع لیل تک ہوتا ہے، مگر رمضان دن اور رات جو 29 یا 30 دن اور راتیں ہیں وہ سب ملا کر، سو اس کا کوئی ایک لمحہ، کوئی اس کا ایک عمل، کوئی اس کی ایک کیفیت ایسی نہ ہو جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے خلاف ہو۔ اس چیز کا حساب کتاب، اس چیز کا محاسبہ اور اس کے نتیجے میں خوف الہی اور خشیت الہی کی کیفیت کا طاری ہو جانا، اس کو احتساب کہتے ہیں۔ مرادی معنی اس کے بہت سارے ہیں کہ ثواب کی نیت سے اس نے رکھا، اجر کی نیت سے رکھا، مگر حقیقی معنی اجر بھی تب مرتب ہوگا جب احتساب ہوگا، ثواب بھی تب ملے گا جب محاسبہ نفس ہوگا۔ اب اللہ پاک نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد رکھیں، یہ جو ایمان اور احتساب کا نصاب ہے نا، یہ کوئی صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، یہ ایمان اور احتساب کا نصاب یہ بندہ مومن کی ساری زندگی کے لیے ہے کہ جب وہ صاحب ایمان ہو گیا، اللہ اور اللہ کے رسول کو مان لیا، ان کے احکامات کو مان لیا، تعلیمات کو مان لیا، تو اب اس کا ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اور فرما برداری میں گزرنا چاہیے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب وہ اپنے ہر لمحے حیات کا حساب بھی رکھے گا اور اس کو مؤثر بنائے گا دین کی تعلیمات کی روشنی میں، عام زندگی کے اندر بھی اور بالخصوص دینی تعلیمات کے پہلو میں۔ یاد رکھیں، لمحہ موجود کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو لمحہ موجود ہوتا ہے، اس کا صحیح استعمال انسان کے ماضی کو بھی روشن کرتا ہے اور مستقبل کو بھی تابناک رکھتا ہے، کیونکہ ہر لمحہ موجود جو گزر رہا ہے وہ ماضی کے سمندر میں گر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ہی مستقبل سے ایک لمحہ موجود بن کر بندے کی زندگی میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب احتساب احباب گرامی یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کچھ کیفیتیں ایسی ہیں جو ہم پر از خود طاری ہو جاتی ہیں اور وہ خلاف شریعت ہوتی ہیں، اور کچھ کیفیتیں وہ ہوتی ہیں جو معاشرتی عمل اور رد عمل کے نتیجے میں ہم پر وارد ہوتی ہیں۔ اپنی مثال کے طور پر انسان کی طبیعت میں غصہ ہے، انسان کی طبیعت میں بے صبری ہے، اور ہمارے ہاں تو اللہ ماشاء اللہ حال یہ ہوتا ہے کہ ہم روزہ رکھ کر، شاید مجھے یہ جملے بولنے چاہیے یا نہیں، مگر ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر بڑا احسان کر رہے ہیں کہ ہم روزہ جو رکھ رہے ہیں۔ اب اس میں ذرا سی کوئی بات ہماری طبیعت اور مزاج کے مخالف ہو جائے، غیر موافق ہو جائے، تو ہماری اپنی زبان میں ہمیں روزہ لگ جاتا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیں۔ پھر گھروں میں بچوں کی شامت بھی آ جاتی ہے، کہیں خواتین کی شامت آ جاتی ہے، کہیں آپس میں تنازعات کھڑے ہو جاتے ہیں، پریشانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔
اور اس سارے کا سارے کی وجہ ہم کیا، او جی روزہ رکھا ہوا تھا نا اس وجہ سے یہ ہو گیا۔ روزہ یہ سارا کچھ کروانے کے لیے نہیں آتا، یہ سارا کچھ ختم کروانے کے لیے آتا ہے، یہ سارا کچھ مٹانے کے لیے آتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر اور قناعت کا درس دینے کے لیے آتا ہے، اور ہمیں احساس دلاتا ہے، ریئلائز کرواتا ہے کہ وہ لوگ جو عام زندگی میں بھی اس بھوک اور پیاس اور فاقہ کی کیفیت سے گزرتے ہیں، اور جن کے ہاں مالی مشکلات ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ساری زندگی کس طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ روزے کے کچھ سماجی اثرات ہیں جو ہمارے اوپر مرتب ہونے چاہیے، اور کچھ اس کے روحانی اثرات ہیں، باطنی اثرات ہیں، عبادت کے اعتبار سے اثرات ہیں، وہ ہم پر مرتب ہونے چاہیے۔ اب اس میں یہ ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ روزہ ہمیں کچھ چیزوں کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کی جب صفات بیان کی تو ارشاد فرمایا وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں، عباد الرحمن وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جہالت والی بات کی جاتی ہے، جاہلوں کے ساتھ ان کا تخاطب ہوتا ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو، ان سے الجھتے نہیں بلکہ ان کے لیے سراپا سلامتی بن جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ اپنے رب کے ہاں اپنی راتوں کو بتاتے ہیں سجدہ و قیام کی حالت میں۔ اب یہ آگے بھی چل رہی ہیں صفات، مگر یہ جو ہیں جن کو اللہ نے اپنے بندوں کی صفات قرار دیا، اب یہ صفتیں اگر ہم روزے کو کما حقہ اور رمضان کو کما حقہ اپنا لیں اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں تو ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات میں بیان کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے کا ہر عمل اس کے اپنے لیے ہے مگر روزہ میرے لیے ہے، اور میں اس کی جزا ہوں، یا میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اب اس کے بعد یہ جزا کیسے ملے گی؟ یہ جزا کیسے ملے گی کہ اللہ کا قرب ملے، اللہ کی معیت ملے، اللہ کا تعلق ملے؟ اور اللہ پاک ایسی جزائیں دیتا ہے روزہ دار کو کہ جن کا اگر انسان سوچے تو تصور میں لانا مشکل ہے۔ مثلا جنت میں اللہ نے ایک دروازہ رکھا ہے، باب الریان، فرمایا اس سے سوائے روزہ دار کے کوئی اور گزر ہی نہیں سکتا۔ وی آئی پی گیٹ بناتے ہیں یا نہیں؟ ہم بڑی بڑی تقاریب رکھتے ہیں تو وی آئی پی پاس جاری ہوتے ہیں، وی آئی پی گیٹ بنتے ہیں، اور اس کے لیے علیحدہ ریڈ کارپٹ پروٹوکول ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں تو سمجھتے ہیں نا ہم سارے لوگ۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ باقی عام راستے سے آ رہے ہوتے ہیں، وہ جن کو وی آئی پی پاس یا وی آئی پی کارڈ دیا جاتا ہے، وہ بغیر کسی جھنجھٹ کے، بغیر کسی شور و غل کے، بغیر کسی جھگڑے میں پڑے، بغیر کسی رش میں الجھے، وہ بڑے طریقے سلیقے سے خوبصورت قالین سے ہوتے ہوئے وہ اپنا پاس ہاتھ میں پکڑے ہوئے وی آئی پی گیٹ سے اندر سیدھا سٹیج تک چلے جاتے ہیں یا نہیں؟ یہ دیکھا ہے منظر آپ نے؟ جی۔ اب اس کے بعد یہ منظر بھی دیکھ لیں کہ قیامت کا دن ہوگا، اور اس قیامت کے دن اللہ پاک کچھ لوگوں کے لیے وی آئی پی کارڈ جاری فرمائے گا، اور ان کے لیے ریڈ کارپٹ ہوگا اور ایک وی آئی پی دروازہ ہوگا جس کا نام باب الریان ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اللہ پاک کیا فرمائے گا کہ جس نے روزہ رکھا ہے نا، اس کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے جدھر سورج سوا نیزے پر ہے۔
اس کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے جدھر میزان پر اعمال تل رہے ہیں، اس کو ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے جدھر مشکلات ہیں، جدھر پریشانیاں ہیں۔ مولا کیا کریں؟ فرمایا تم روزے والے ہو نا، تمہارے لیے دروازہ مخصوص ہے، ادھر سے آؤ اور جنت میں جاؤ۔ مطلب یہ، مگر یہ کب ملے گا؟ یہ جزا کب ملے گی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَسْخَبْ۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو نا، تو وہ روزے سے ہوتے ہوئے نہ تو فوش کلامی کرے اور نہ ہی جھگڑا کرے۔ یہ اس جزا جس کی میں نے بات کی، اس کے فوراً بعد حدیث کے کلمات ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فوش کلامی کر لی، خراب کلام کر لیا، برا کلام کر لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر روزے کا وہ جو باطنی اثر ہے وہ زائل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ کسی سے جھگڑا نہ کرے، از خود بھی جھگڑا نہ کرے، اور اگر کوئی جھگڑا کرے تو جواباً بھی جھگڑا نہ کرے۔ اور کیا کہے؟ حضور نے فرمایا فَإِن صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّ امْرُؤٌ صَائِمٌ۔ فرمایا اگر کوئی اس کو گالی دے، کیا کہے؟ گالی دے، سب و شتم کرے، برا بھلا کہے، یا اس کو مارنے کے لیے دوڑے، قاتلہ، اس کو مارنے کے لیے دوڑے، تو وہ کیا کہے؟ وہ کہے جناب میں تو روزے سے ہوں۔ میں کس سے ہوں؟ روزے سے۔ اب یہ سلوک ہم نے کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمارے اپنے لوگ نہیں، ہمارے خاندان کے نہیں، ہمارے بیوی بچے نہیں، ہمارے اعزاء اقربا نہیں، ہمارے بہن بھائی نہیں۔ یہ کوئی باہر کا جھگڑا بھی اگر ہو جائے اور گالی گلوچ ہو جائے اور سب و شتم ہو جائے، تو روزے دار کا رویہ یہ ہے کہ میں نے تو اس میں نہیں پڑھنا، میں نے اس تعلق کی لاج رکھنی ہے جو میں نے اپنے مولا سے بنایا ہے، جو روزے کی صورت میں استوار کیا ہے۔ اب یہ اس سے دو چیزیں دیکھیں لازم آتی ہیں۔ ایک تو انسان جب اپنے رب سے جڑتا ہے تو وہ عاجز ہو جائے گا، عاجز ہوگا نا، اپنے آپ کو ظاہراً ہار والا مانے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ اس مقام تک پہنچے گا۔ وہ کسی کا شعر ہے نا کہ جتن جتن ہر کوئی کھیڑے تے تو ہارن کھیڑ فقیرہ، جتن دا مل کوڑی پیندا ہارن دا مل ہیرا۔ کسی مقام پر انسان کی ہار ہی یاد رکھیں اس کی جیت ہے، کیونکہ وہ جیتتا ہے تو مولا کا تعلق ہارتا ہے، اور وہ ہارتا ہے تو اللہ کا تعلق جیتتا ہے۔ بس یہ طریقہ ہمیں سکھانا چاہتا ہے روزہ۔ پھر فرمایا کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزے کی حالت میں بھوک پیاس لگتی ہے، معدے کی حالت متغیر ہوتی ہے، تو بعض اوقات انسان کے منہ سے سمیل آتی ہے، اس کے منہ سے ایک خاص طرح کی باس آتی ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اگر صورتحال بن جائے تو فرمایا کہ سنو، تمہارے منہ سے جو باس اور سمیل آتی ہے نا، فرمایا یہ اللہ کو مسک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ محسوس ہوتی ہے، پاکیزہ ہے اللہ کے ہاں۔ اب عام حالات اور ہیں، مگر یہاں بندہ کر رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اور فرمایا پھر روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، جب وہ افطار کرتا ہے اور جب وہ اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ اب افطار کرتا ہے تو یہ ایک خاص طرح کی روحانی خوشی ہوتی ہے، حتیٰ کہ جو ہم سحری کھاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برکت والا کھانا قرار دیا۔ سحری و افطاری عام روزانہ بھی 2 وقت کھاتے تھے، رمضان کے علاوہ بھی، مگر اس کھانے میں بھی برکت ہے۔
اس کھانے میں بھی فرحت ہے، اور پھر اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ یہ یاد رکھیں وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ پاک نے آخرت میں اہل جنت اور اہل تقویٰ کے لیے رکھی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت، اور اتنی بڑی نعمت ہے کہ شہداء جب شہید ہوتے ہیں نا، جس وقت اس لمحہ شہادت میں اللہ پاک انہیں اپنی رؤیت، اپنے دیدار کا شرف عطا فرماتا ہے۔ اور جب جنت میں جائیں گے شہید، سب کچھ عطا کیا جائے گا، تو وہ پوچھے، اللہ پاک ان سے پوچھے گا کہ کسی شے کی طلب ہے؟ تو وہ کہیں گے مولا وہ جو لمحہ شہادت تیرے دیدار کی لذت تھی نا، وہ طلب اب بھی مجھ میں باقی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تو مجھے واپس دنیا میں بھیج تاکہ میں پھر شہید کیا جاؤں اور تیری دیدار اور رؤیت کی نعمت سے پھر مستفید ہو جاؤں۔ اب وہ جو دیدار کی نعمت ہے اللہ پاک نے جو شہداء کے لیے لمحہ شہادت میں رکھی ہے، اور اہل جنت کے لیے سب سے بڑا انعام ہے، اللہ پاک نے وہ انعام روزہ داروں کے لیے رکھا ہے۔ سو احباب گرامی، یہ ہے کہ انسان اسی طریقے سے، آخری بات عرض کرتا ہوں، فرمایا کہ وہ اپنے رب کی حضور اپنی راتوں کو بتاتے ہیں۔ کہیں اللہ پاک نے اپنے بندوں کی صفت بیان کی، فرمایا والمستغفرین للاسحار، کہ وہ سحری کے وقت، رات کے آخری پہر، اپنے رب کی حضور مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اب ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ وہ لمحہ ہے جو لمحہ استغفار ہے، لمحہ طلب مغفرت ہے۔ تو یہ رمضان المبارک ہمیں اللہ کی حضور قیام لیل کے ساتھ بھی جوڑتا ہے، قیام لیل کے ساتھ بھی جوڑتا ہے کہ ہم سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو 15-20 منٹ پہلے اٹھ جائیں، اضافی طور پر وہ وقت نکالیں، اور پھر وہ وقت اللہ کے حضور نوافل ادا کرنے کے لیے صرف کریں، اللہ کو منانے کے لیے صرف کریں۔ پھر اس دوران جو قرآن پاک پڑھا جائے گا، اللہ پاک نے فرمایا ان قرآن الفجر کان مشہودا، اس وقت جو تم قرآن پاک پڑھو گے فجر کے وقت، فرمایا اس کی گواہی اللہ اور اللہ کے فرشتے دیتے ہیں، وہ مشہود تلاوت ہوتی ہے۔ سو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو رمضان المبارک میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، اور اگر ہم ان کا حساب کتاب رکھیں گے تو پھر اللہ پاک کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس احتساب کی صورت میں مغفرت کی نوید عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔